اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں آپ سے ناراض نہ ہونے کے بارے میں بات کروں گی۔ خدا سے ناراض نہ ہو کہ آپ کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسی آپ نے سوچی تھی کہ ہونی چاہیے، یا آپ نے ایک برا آغاز کیا ہے، یا آپ کالج نہیں گئے ہیں، یا تنخواہ میں جو اضافہ آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، یا آپ کو اولاد کی خواہش تھی وہ نہیں ملی، یا آپ ایمان رکھ رہے تھے کہ 25 سال کی عمر میں شادی کریں گے اور ابھی تک کنوارے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تکالیف و مصائب ہمیں تلخ بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ بائبل کو جتنا ہم جانتے ہیں، جب تک ہم اسے اپنی زندگی میں استعمال میں نہیں لاتے وہ صرف نظریات ہیں، اور جب آپ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تب واقعی آپ کو خدا کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے لیے خدا کے بارے میں صرف جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر جس بھی طرح سے آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کو گہرے طور پر خدا کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرکز 4:14 سے شروع کرتے ہیں۔ بونے والا کلام بوتا ہے، جو راہ کے کنارے ہیں یہ وہ ہیں، کلام ان کے دلوں میں بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا زبردستی اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں اگر کلام سننا اچھا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کلام کو اپنے ساتھ اپنے دل میں لے کر جائیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر دھیان لگائیں۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جس لمحے آپ یہاں سے نکلے شیطان آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے جو آپ کو پریشان کر دے، اور جو کلام آپ نے سیکھا ہے اس کلام سے آپ کا ذہن بالکل ہٹا دے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ حقیقت میں آپ نہ تو کچھ سیکھیں نہ کلام پر عمل کریں۔ جو راہ کے کنارے ہیں یہ وہ ہیں کہ کلام ان کے دل میں بویا جاتا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ جاتا ہے۔ شیطان زندہ ہے اور اسی زمین پر ہے، اور وہ یہاں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی نہ کریں۔ آمین۔ آپ کے یہاں ہونے سے وہ خوش نہیں، لیکن اگر آپ یہاں ہیں تو وہ چاہے گا نہ تو آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں اور نہ ہی اپنے اندر جڑ رکھیں۔ سب کہیں جڑ، سامعین جڑ بلکہ چند روزہ ہیں۔ پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور کیا ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ ناخوش، ناراض، خفا ہو جاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے اور گر جاتے ہیں۔ اور یہ سب لفظ بہت زیادہ دلچسپ ہیں۔ ناراضگی، دل شکنی، تیش۔ آپ جانتے ہیں کہ تیش ایک طرح سے تھوڑی سی دولت ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حیران کن بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم ٹھیک ہیں۔ انہیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ خدا پر بھروسہ کریں، لیکن جب ایسا ہمارے ساتھ ہو تو اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا میں ہر ہفتے چرچ جاتی ہوں، دائیے کی دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں کہ خدا ہمارا قرض دار نہیں ہے؟ آمین۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم سب کو وہ ملے جس کا ہم مستحق ہیں تو ہم واقعی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ ٹھوکر کھاتے اور گر جاتے ہیں، وہ ٹھوکر کھاتے اور گر جاتے ہیں۔ آپ ٹھوکر کھانے کا مطلب جانتے ہیں؟ مطلب یہ ٹھوکر کھانے کا پتھر ہے اور یہ آپ کو گرانے کا سبب بنے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل میں باڑ لگا لیتے ہیں تو آپ روحانی طور پر نہیں بڑھ سکتے، اور اگر آپ ترقی نہیں کر رہے تو دیکھیں خدا کی بادشاہی میں ساکھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر آپ واپس لڑک سکتے ہیں۔ آپ کو آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے، ورنہ آپ پیچھے کی طرف لڑک جائیں گے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جلد ہی یہ آپ کے اندر ساکت حالت میں چلا جائے گا۔ محبت کو حقیقی طور پر محبت بننے کے لیے باہر نکل کر بہنا ہوگا۔ محبت خدا کی طرف سے آتی ہے اور اسے باہر دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور اسے باہر جانا ہے۔ یہ ایک متحرک مذہب ہے۔ ہمیں اس میں شامل ہونا ہے اور متحرک رہنا ہے۔ لفظ ناراضگی کی ایک اور تعریف جو میں نے پڑھی، اور کل رات ہم نے اس پر کافی بات کی، یہ کہتی ہے کہ کسی جانور کو پکڑنے کے لیے پھندے کا وہ حصہ ہے جس پر چارہ لگایا جاتا ہے، جو شکار کیے جانے والے جانور کو پھیلا کر پھندے میں لاتا ہے۔ لہٰذا مجھے کہنے دیں، ٹھوکر کھانا چارے کی مچھلی بننے کی طرح ہے، چاہے آپ کسی شخص کی وجہ سے دل شکنی کا شکار ہیں یا کسی مشکل نے آپ کی دل شکنی کی ہے۔ آج رات ہم خود کو ناراض نہ کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک دلچسپ پیغام ہوگا۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خود کو ناراض کیوں کروں گی؟ خیر، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ناراضگی ہمیں تلخ بنا دیتی ہے۔
ناراضگی دراصل ایک اندرونی رویہ ہے جو بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ناراض ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہم یا تو خدا سے ناراض ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھل کر یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا سے ناراض ہیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ سب اگرچہ بہت پیارے اور زبردست لوگ ہیں جو جمعے کی صبح خدا کے گھر میں آنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ زیادہ نہیں تو پھر بھی کچھ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں، اور جب یہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو خدا پر یقین نہ کرنے کے ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی، وہ اس لیے ایمان نہیں رکھتے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے ذہنوں میں خود سے محبت کرنے والے خدا اور دنیا میں اپنے ارد گرد پائی جانے والی تکالیف میں مطابقت پیدا نہیں کر سکتے۔ تکالیف خدا کی غلطی نہیں ہے، اسے خدا نے نہیں، انسان نے پیدا کیا۔ جو دنیا خدا نے پیدا کی تھی وہ بہت شاندار تھی، گو کہ وہ زیادہ دیر تک ایسی نہ رہی، لیکن خدا کا مقصد اور خواہش اس دنیا کی بحالی تھی، اور اب وہ بحالی کی کوشش کے مراحل میں ہے۔ لہٰذا اب ہمیں دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب ہمیں ایسے حالات میں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے ہم خدا سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ مشکل میں تو دنیا میں خدا پر بھروسہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، ورنہ تو یہ صرف ایک پیغام ہے جو آپ سنتے ہیں، یہ چند حوالے جن پر آپ اپنی بائبل میں نشان لگا لیتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ کریں۔ میں آج کل ایک کتاب لکھ رہی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 40 سال خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے بعد میں قائل ہو گئی ہوں کہ یہ چھوٹا سا چند الفاظ پر مشتمل جملہ خدا پر بھروسہ ہر اس مسئلے کا حل ہے جس کا ہم سامنا کرتے ہیں، ہر چیز کا۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ خدا بھلا ہے، ابلیس برا ہے، خدا مہربان ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز میں سے جس سے ہم واقف ہیں کہ وہ ہمیں نکال سکتا ہے اور خدا ہمیں نہیں نکالتا، اور اپنی سوچ کے مطابق اس مشکل میں جتنی دیر تک ہمیں رہنا چاہیے، اگر اس سے بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں تو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس کا منصوبہ ہمارے منصوبے سے کہیں بڑا ہے، اور جو بالآخر ہم میں ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ ہمیں زندگی میں پہلے سے کہیں بہتر جگہ پر لے جائے گا۔ کیونکہ جب ہم مشکلات میں سے گزر رہے تھے تو ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اور نہ ہی اس بات کے لیے خدا پر ناراض ہوئے کہ اس نے آپ کو ایک نرم اور آرام دہ میٹھی زندگی عطا نہیں کی۔ اب کئی بار میں اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات جب ہم کسی مشکل میں سے گزرتے ہیں تو جن دوسرے لوگوں پر خدا کی برکت ہوتی ہے، ہم ان سے ٹھوکر کھاتے اور راست باز ٹھہرانے کے رویے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ بہتر مسیحی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور تم فلاں فلاں کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں خود کو راست باز سمجھنا بھی دھوکہ دینے جیسا ہے۔ در حقیقت پچھلے ہفتے خود کو راست باز سمجھنے کی وجہ سے مجھے دوبارہ توبہ کرنا پڑی، اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے قائل کیا۔ لیکن یہ ایک واقعے کی وجہ سے تھا جس میں ایک شخص جسے میں جانتی تھی ایک انتہائی سنگین گناہ کا مرتکب ہوا، اور مجھے خود کو اس کے بارے میں سوچتے رہنے سے روکنا پڑا کہ میں یقین نہیں کر سکتی کہ انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اور ایسے میں آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ خدایا صرف تیرے فضل سے میں وہاں جا رہی ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں لوگوں کی زندگی میں موجود چیزوں کا حل نہیں کرنا اور ان کی مدد نہیں کرنی کہ وہ توبہ کے ذریعے سے اس میں سے نکلے اور بحال ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنا شروع کرنے کی جرات نہیں کرنی کہ ہم کسی اور سے بہتر ہیں، اور جیسا کہ اس صورتحال میں تھا کہ میں ہی کیوں اس مصیبت سے گزر رہی ہوں، آپ کیوں نہیں۔ آپ سب ان باتوں کو سوچنا چھوڑ کر میری ایک بات کا جواب دیں کہ جب خدا آپ کو منتخب نہیں کرتا تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ پرستش میں رہنمائی کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ کو پیچھے گانے والے کے طور پر بھی منتخب نہیں کیا گیا۔ در حقیقت ان میں اتنی بے باکی تھی کہ انہوں نے آپ سے کہا، کیا آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ پرستش کرنے والوں کے پاس پانی ہے کہ نہیں؟ واو، اچھا یہی امتحان ہے نا؟ تو کیا آپ کیا کرتے ہیں کہ ناراض ہو سکتے ہیں، شخصی راست بازی کا شکار ہو سکتے ہیں، حقیقتاً روحانی طور پر خود کو دکھ دے سکتے ہیں، یا آپ خدا پر بھروسہ کریں گے کہ اگر اس وقت وہ آپ کو اس جگہ پر رکھنا چاہتا ہے تو اے خداوند میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے تیری خدمت کروں گی، اور میں جانتی ہوں کہ اگر تو مجھے کسی اور جگہ رکھنا چاہتا ہے تو تو ہی ہے جو درست وقت پر ایسا کر سکتا ہے۔ آئیے بائبل میں کچھ واقعات پر غور کریں جنہوں نے واقعی مجھے حیرت زدہ کر دیا۔
آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ایک شخص نوح کے ساتھ عہد باندھا. نوح نے کشتی بنائی اور جو کچھ بھی خدا نے اسے کرنے کو کہا کیا. اور پھر زمین پر سیلاب آ گیا اور پھر وہ وقت آیا کہ نوح کو کشتی سے باہر آنا تھا. خدا نے کہا میں تجھ سے ایک عہد باندھتا ہوں کہ پھر کبھی بھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں آئے گا، یعنی کہ دوبارہ کبھی بھی پوری دنیا سیلاب سے تباہ نہیں ہوگی. اور اس وعدے کے نشان کے طور پر میں قوس قزح کو، اس خوبصورت قوس قزح کو آسمان میں رکھوں گا کہ جب بھی بارش ہوگی تم قوس قزح دیکھو گے اور جانو گے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا زمین کو تباہ نہیں کرے گا. خیر، کچھ ابواب کے بعد خدا نے ابراہم خدا کے ساتھ عہد باندھا. خدا نے کہا میں تجھے سنبھالوں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، میں تجھے مالدار بنا دوں گا، تو زمین کا مالک بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا حصہ ادا کر اور جا کر اپنا ختنہ کروا. اب آپ کے بارے میں تو میں نہیں جانتی، لیکن جب مجھے ختنہ کروانا پڑے اور قوس قزح کسی اور کو ملے تو میں تو اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں گی. میرا مطلب ہے کہ صرف بات کر رہی ہوں. دیکھیں، مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن خدا میرے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آیا. میرا مطلب ہے کہ رہائی کے لیے مجھے معجزات کا کوئی بنڈل نہیں ملا تھا. ان مشکلات میں سے مجھے آہستہ آہستہ نکلنا پڑا. اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تھی تو میں شدید غسیلی ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب میں اسے پورے طور پر سمجھتی ہوں کہ جس راہ پر میں چلی، کیوں خدا نے مجھے اس پر چلایا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ در حقیقت میں تجربے کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھ کر ان حالات کے ساتھ منسلک کر سکوں جن میں سے لوگ گزر رہے ہیں، تاکہ ان کی جنگوں میں میں ان کو امید دلا سکوں کہ وہ ان میں سے گزر پائیں. بعض اوقات خدا آپ کو کسی ایسی صورتحال میں سے گزرنے دیتا ہے جنہیں آپ بالکل بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن واضح طور پر ان میں سے گزرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ خدا آپ کو اسی میدان میں استعمال کرے تاکہ بعد میں اپنی زندگی میں کسی وقت آپ لوگوں کو اس میں سے آزاد کروانے کے استعمال ہوں. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں بالکل بھی نہیں سمجھتی، لیکن میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ خدا مہربان ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں. خدا بھلا ہے اور میں اس پر بھروسہ کروں گی. آمین. اور بائبل میں سے ایک اور مثال، 2 بہنیں راخل اور لیا. اب راخل خوبصورت، شاندار اور پرکشش بہن تھی، اور بائبل بڑی خوبصورتی سے کہتی ہے کہ لیا کی آنکھیں چندی تھیں. بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ وہ بدصورت بہن تھی. خیر، لیا کو خاوند مل گیا اور راخل کو 7 سال انتظار کرنا پڑا، اور پھر راخل بھی اس میں شامل ہو گئی. یعقوب نے راخل سے بھی شادی کر لی. اس زمانے میں زیادہ بچے ہوتے تھے. اپنے لیے میں اس طرح تصور نہیں کر سکتی کوئی بھی شخص ان جیسے ایک سے زیادہ کیوں چاہے گا. میں جانتی ہوں. شکریہ. اس وقت اولاد ہونا بے حد اہم تھا. راخل کا رحم بند تھا اور وہ حاملہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن لیا کا ایک کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک دلچسپ بات سیکھی. دیکھیں، لیا بہت خوبصورت بہن نہیں تھی، لیکن اسے خاوند بھی پہلے ملا اور اولاد بھی پہلے ملی. راخل بے حد خوبصورت تھی، لیکن اسے خاوند بھی بعد میں ملا. کئی سال لیا کی اولاد دیکھنے کے بعد آخر کو اسے بھی بیٹا ملا. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نہیں ملتا. لہٰذا آپ کے پاس کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہٰذا حسد کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ کیوں ان کے پاس کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. آمین. اب میں تصور نہیں کر سکتی کہ شاگردوں میں سے آپ جانتے کہ یوں لگتا ہے کہ دوسرے شاگردوں کی نسبت پطرس، یعقوب اور یوحنا یسوع کے نزدیک کچھ زیادہ ہی پسندیدہ تھے. اب میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے. اور آپ جانتے کہ پہاڑ پر جب اس کی صورت بدل گئی تو یہی تینوں اس کے ساتھ گئے تھے اور باقی سب کو پہاڑ کے نیچے انتظار کرنا پڑا. اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ 3 شاگرد اتنے روحانی نہیں تھے کہ جب وہ نیچے آئے تو انہوں نے باقی کو برا محسوس نہ ہونے دیا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو. میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب وہ نیچے آئے تم یقین نہیں کرو گے
تم یقین نہیں کر سکتے کہ وہاں اوپر ہم نے کیا دیکھا. لہٰذا کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی برکات کا یا اپنی مشکلات کا دوسرے لوگوں کی برکات سے یا ان کی مشکلات سے موازنہ نہ کریں. عبرانیوں 12:15 ایک بہت اچھا حوالہ جو بتاتا ہے کہ اگر ہم شروع ہی میں اسے حل نہیں کر لیتے تو ناراضگی کس قدر بڑا مسئلہ ہو سکتی ہے. دور اندیشی استعمال میں لائیں. لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، یعنی اس رحم سے جس کے ہم مستحق نہیں، اور روحانی نعمتوں سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ یعنی تلخی یا ناراضگی یا نفرت پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں یا برائی میں چلے جائیں. مجھے یہ والا بہت پسند ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم مثال کے طور پر، میں تلخی کا شکار تھی، ناراض تھی، ہر قسم کے برے رویے کا شکار تھی کیونکہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. اب ان میں سے بہت سی باتیں میں نے اپنے اندر کہیں دبا دی تھیں اور وہ میرے تعلقات پر، میرے رویوں پر اور میرے سوچنے کے انداز پر، بلکہ میری زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہو رہی تھی. لیکن دیکھیں، میں سوچتی تھی کہ 18 سال کی عمر میں گھر چھوڑنے کے باوجود مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تو میرے اندر، میری جان میں موجود تھا. لہٰذا میرے اندر ابھی کام ہونے والا تھا، اور ہم سب کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف یسوع ہی کر سکتا ہے. خیر، کیونکہ میری زندگی میں ناراضگی کی یہ جڑ موجود تھی جو میری ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی، میرے بچوں کو متاثر کر رہی تھی، میرے تمام رشتوں کو متاثر کر رہی تھی، میری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی. لہٰذا جیسا کہ اس حوالے میں درج ہے کہ اگر آپ اسے روکتے نہیں ہیں تو یہ پھیلتی جائے گی اور یہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کو متاثر کرے گی. آپ میں کچھ کے لیے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ واقعی سے دل میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زندگی تبدیل کر دینے والی باتیں ہوں گی. آپ تلخی اور ناراضگی اور نفرت سے بھرپور زندگی نہ گزاریں. جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا کسی ایسے واقعے کے لیے جس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس کو کچھ کرنے دیں تو خدا کر سکتا ہے. دراصل بائبل بتاتی کہ خدا بڑے جیدار انداز میں ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں مشکلات ہمارے لیے اچھی ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پرجوش ہونا چاہیے. یہ حیرت کی بات ہے کہ اگر سب کچھ اچھا ہو تو ہم کتنے روحانی ہو سکتے ہیں. جب حالات ٹھیک نہ ہو تو ہم کس طرح سے پرانی انسانیت کو پھر سے اپنے اندر زندہ کر لیتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم مستحکم ہوں، مستحکم ہوں، مستحکم ہوں. ابھی کچھ دیر استحکام پر بات کریں گے. اپنی زندگی کے آغاز میں بہت غیر مستحکم تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کیسا رویہ رکھوں، اس لیے ابلیس مجھے بتاتا تھا. اگر وہ کہتا کہ میں ذہنی دباؤ میں ہوں تو میں پریشان ہو جاتی تھی. اگر وہ کہتا کہ میں غصے میں ہوں تو میں غصہ کرتی. میں اپنے جذبات پر قابو رکھنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. میں جو کچھ محسوس کرتی کہ کرنا چاہیے کرتی تھی. بعض اوقات جذبات اچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کب باہر نکل آئیں گے اور کب چلے جائیں گے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست جذبات آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. زبور 94 کی 12 اور 13 آیت مجھے خاص طور پر بہت پسند ہے. آئیے اسے دیکھتے ہیں. اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی، خوش قسمت ہے، قابل رشک ہے، جسے تو تنبیہ کرتا، جس کی تربیت کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے. لہٰذا یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا آپ کی تنبیہ کرتا ہے تو آپ مبارک ہیں، بابرکت، بابرکت، خوش قسمت اور قابل رشک ہیں تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک کہ شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے. لہٰذا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا مسلسل ہم پر کام کر رہا ہے اور ہم پر کام کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ مشکل صورتحال میں سے بھی گزارے گا. امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے اندر سے بہترین کو باہر نکال لائے گا. لیکن بائبل یعقوب پہلے باب میں کہتی ہے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. خیر، مجھ میں سے تو صبر سے پہلے ہی بہت سی اور چیزیں باہر آئیں. میرا مطلب ہے کہ سب بری چیزیں. مجھے مستحکم ہونے میں 25 برس لگ گئے.
میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کوئی میری طرح سست ہے، لیکن مجھے تو ایک اور خاتون بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور ادھر بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مسیح کا ذہن رکھنے کو کہا گیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہماری نسبت تھوڑا جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اگر خدا آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، اس میں سے پاس نہیں ہوتے تو آپ کو بار بار امتحان دینا ہوگا جب تک کہ آپ اس میں پاس نہیں ہو جاتے۔ خدا ہم پر کام کرتا رہے گا، ہم پر کام کرتا رہے گا، ہم پر کام کرتا رہے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم حقیقی اذیت اور دکھ کی فہرست میں بھی شامل نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب یہ محض تنگ کرنے والی غیر آرام دہ چیزیں ہیں۔ ایسا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمیں ملازمت میں وہ ترقی نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے، ہمیں کوائر میں گانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ جانتے ہیں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں نپٹ سکتے تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کریں گے جو واقعی مشکل ہیں؟ اور اس نے کہا کہ یہ جاری رہیں گی، اور خدا آپ کو ان میں پرسکون رہنے کی قوت دے گا تاکہ ان کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے۔ سب کہیں مجھے خود کو پرسکون رکھنا سیکھنا ہے۔ آپ کچھ پرجوش نہیں لگ رہے، میں چاہوں گی آپ دوبارہ کہیں کہ مجھے پرسکون رہنا سیکھنا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4:3 کے شروع میں ہے۔ یہ بہت شاندار حوالے ہیں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک استاد بنا لیں گے، اور یہ بہت سے ہو جائیں گے، اور ان کے انتخاب کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی اپنی پسند کو مطمئن کریں گے اور ان میں موجود غلطیوں کو بڑھائیں گے۔ 4 آیت، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، یعنی انسان کی بنائی ہوئی دیو مالائی کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ 5 آیت، مگر تو، اور یہاں وہ تیموتھیوس سے بات کر رہا ہے جو کلام کی منادی کرتا ہے کہ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ۔ دکھ اٹھا، یعنی بغیر لڑکھڑائے ایک بشارت دینے والے کی خدمت کے دکھ سہتے ہوئے بشارت کا کام انجام دے۔ اپنی خدمت کو پورا کر، یعنی جو فرائض تجھے انجام دینے ہیں انہیں پورا انجام دے۔ یہاں یہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ 6 آیت، اب پولس کہتا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، میں نے اپنی جان انڈیلنے کی قربانی کے طور پر پیش کر دی ہے، اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں اپنے جسم سے آزاد کیا جاؤں، اور یہ بہت جلد ہوگا۔ خیر، میرا خیال ہے کہ میں اس بارے میں آپ سے کہیں زیادہ پرجوش ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اس زمین پر اور اس زمانے میں ہم رہتے ہوئے خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اس جسمانی بدن میں یہ ہمیشہ ہی آسان یا آرام دہ نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ ہی اچھا محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن خدایا وہ دن آ رہا ہے جب یہاں ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور ہم مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس جسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ جب ہماری زندگی شروع ہوگی، خیر یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بے حد اہم ہے کہ فیصلہ کریں کہ چاہے اس وقت جبکہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا درست کام کریں۔ پہلا پطرس 2:23 کہتی ہے، نہ وہ یسوع گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو، اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے، بلکہ اپنے آپ کو سچی انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ کیا ہی اچھا حوالہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس حوالے کے لطیف حصے کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں نے اس کی خطاطی کروا کر اسے اپنے گھر کی دیوار پر لگا رکھا ہے، اور ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خود کو اس کے سپرد کرتا تھا جو سچا انصاف کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کے حالات انصاف پر مبنی نہ ہوں، لیکن خدا انصاف کا خدا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غلط چیزوں کو درست بنا دیتا ہے۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط چیزوں کو درست بنا دیتا ہے۔